بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشرون الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرا كبيرا. مرحوم مقبول جناب سید کبیر حسن صاحب ابن جناب سید شریف حسین صاحب شریف حسن صاحب کو اور ملو کے سلوات پڑھتے ہیں. کچھ لوگ صرف برائے نام بڑے ہوتے ہیں. قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں بھی اللہ کا وہ نام آیا جسے کبیر کہتے ہیں. تو اس لفظ کا استعمال کچھ لوگ برائے نام کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس لیے اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہے تو اس کے نام کے ذریعے سے کچھ کسب فیض ہمیں مل جائے، ہماری زندگی میں آ جائے، کوئی ایسی بات کہ جو ہم نہیں ہمارے ساتھ پورے معاشرے کو بڑا بناتے. اور یہ بڑا بنانے کے لیے اور ظاہر ہے کہ الحمدللہ یہاں سب ہمارے کچھ بچوں کے علاوہ سب ہمارے بڑے ہیں اور علماء یہاں تشریف فرما ہے. مولانا حیدر صاحب اللہ، مولانا وہیب صاحب، مولانا ندیم صاحب، ان سب کی موجودگی میں کسی بات کے عرض کرنے کی واقعی نہ طاقت ہے، نہ ہمت ہے، نہ جسارت ہے. لیکن اس کبیر کا ہی عطا کردہ ایسا حوصلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام صاحبان بزرگ اور صاحبان خیرت کے سامنے بولنے کا حوصلہ مل رہا ہے. توجہ فرمایا آپ نے. یہاں جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی اس کا مطلب اور ترجمہ یہ کہ ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن. اب یہ ھذا کا بھی اشارہ اور اس کا مشار الیہ ھذا کدھر اشارہ کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ بڑی تفصیلی بات ہے. لیکن صاف صاف جو بات دیکھنے میں آ رہی یہ قرآن جو ہے ھذا یعنی اشارہ کر کے بتائے ان ھذا القرآن. اس سے خود اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن بھی کئی رخ اختیار کر سکتا ہے. تو آپ کو وہ قرآن دیکھنا ہے جس کی طرف اللہ کے رسول نے ھذا کہہ کے اشارہ کیا، ھذا کہہ کے اشارہ کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ ھذا کہہ کے قرآن کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں یہ ھذا کا اشارہ بڑا خطرناک ہے. کچھ پڑھے لکھے قسم کے لوگ جو نکاح میں شریک ہوتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ جب لڑکے کی طرف سے وکیل جواب دیتا ہے تو ھذا ضرور کہتا ہے اشارے کے ساتھ. صرف ھذا ہی نہیں کہتا بلکہ سمجھدار لوگ اشارہ بھی کر کے لڑکے کی طرف کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھ لیں صرف یہ کہا نہیں جا رہا بلکہ یہ کا مشار الیہ بھی بتایا جا رہا ہے، یعنی ادھر اشارہ کیا جا رہا ہے. تو ھذا کہنا آسان ہے مگر ھذا کا مصداق ہونا بہت مشکل کام ہے اور تلاشنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. جہاں ھذا کہا گیا اور اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا وہ تو ابھی تک سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہے.
हाजा कहा गया और दिखाया भी गया, और जैसे मैं नीचे था लोगों ने कहा ऊपर आइए, तो उसे तो बहुत ऊपर करके दिखाया गया, उसे तो बहुत ऊपर करके दिखाया गया। तो जाहिर है कि वो तो ऊपर होता ही रहा है, कभी कांधे से बुलंद हुआ तो कहा कैसा महसूस कर रहे हो? कभी चाहता है कि अर्श से तारे तोड़ लूं, अर्श की बुलंदियां मेरे पास है। अब ये किनाया है, तवज्जो फरमाए। लोग ये समझ रहे थे कि अली इब्न अबी तालिब ने कंधे पे खड़े होके ये कह दिया कि अर्श यानी जो सामने दिखाई दे रहा है, जो अर्श जो अली के सदके में पैदा हुआ है, अर्श यानी उसे अली बुलंदी समझ रहे थे। तवज्जो फरमाए आपने, जिसने जो समझा उसी बुलंदी को समझ के अर्शी तक रह गया। मौला ने कहा कि अब मैं रसूल के साथ, उनकी मदद के साथ, उनके सहारे से इतना बुलंद हो गया हूँ कि सारी बुलंदियां मैं हासिल कर सकता हूँ। ये इशारा है कि जो भी रसूल के साथ हो जाएगा बुलंदियां उसके कदम चूमा करेगी। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले जो भी रसूल के साथ रहेगा बुलंदियां उसके कदम। आप तो सिर्फ समझ रहे हैं कि रसूल के दोस्त पे कदम है मौला कायनात का, और इसी में गोशे तलाश कर रहे हैं, लेकिन मौला ने इशारा क्या किया कि बुलंदियां चाहते हो तो इनका सहारा लो, इनसे बुलंद हो। बेसहारा लोग बेसहारा ही रह जाते हैं। बेसहारा लोग यानी जो किसी सहारे को नहीं पसंद करते वो हमेशा बेसहारा ही रह जाते हैं। लेकिन पैगंबर ने अपने कांधे पे मौला मुत्तकियान को खड़ा करके और बुतों को तोड़ना के लिए बताया, मैं पैगंबर होके भी दस्ते जबरदस्ते हैदर करार का सहारा मिला। सलमान साहब मोहम्मद वाले इन हाज़िल कुरान यहदी लिलती है आपन। बेशक ये कुरान तवज्जो फरमाए, अगर आप उस कुरान की शक्लें देखें, अल कुरान माली व अलीउन माल कुरान, अलीउन माल कुरान व कुरान माली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। तवज्जो फरमाए। तो इसका मतलब ये है कि चाहे नाम बदल दीजिए, शक्ल बदल दीजिए, शामिल पे देखिएगा तो कुरान मजीद दिखाई देगा, और नातिक में देखिएगा तो अली इब्न अबी तालिब दिखाई देगा। तो ये तय है कि कुरान के न भूलिएगा कि इस कुरान से मुराद कौन है। जो बोल के हिदायत करे वो भी कुरान है, और जो चुप होकर हिदायत करे वो भी कुरान है। अब ये कितनी ना समझिए कि खामोश वाले को तो हिदायत का जरिया समझ ले, लेकिन बोलते हुए को न समझे। पता नहीं क्या बात है, बोलते हुए को आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। चुप रहते तो बहुत बेहतर था, चुप रहे तो फिर कैसे शरीयत फैलेगी? चुप रहने से शरीयत कैसे फैलेगी? बोलने की जरूरत है, समझने की। हाज़िल कुरान रवायतों में मिलता है, छठे इमाम ने फरमाया कुरान से मुराद हादी है, हिदायत करने वाला। हादी हिदायत करने वाला। अब मैं जरा और आसान कर दूं, अभी हमारे माशरे में ऐसा मिजाज बना हुआ है कि हर 2-4 मिनट पे हादी बदलते, कैसे मिनट पे। और अभी इलेक्शन आ रहा है तो ऐसा दिखाई देगा कि हर आदमी हादी है, हर आदमी हादी है। कुरान एक तरफ, सीरत रसूल एक तरफ, सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम एक तरफ, ये सारी सीरतें, ये सारे अक़वाल एक तरफ, और हादियों की लाइन लगी हुई है। जो कहे साहब आप कहे ठीक है, जो कहे आपकी ठीक है, ये आप सुनते रहते हैं सब जुमले। यानी हमारा मिजाज ये बन गया है, तवज्जो फरमाया, हमारा मिजाज बन गया है कि हर कदम पे जहां जरा सा कुछ रोशनी देखा समझा यही हमारे हादी है। ये तो वही पुरानी मिजाज है। कल चांद को देखा, कहा हाज़ा रब्बी,
تو یہ جو لاخیرے کہا کرتے ہیں یہ کہاں سے حاضر ہو سکتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہر آدمی اس امید میں کہ شاید کچھ دنیاوی اعتبار سے فائدہ مل جائے. کبھی ان کو حاجی سمجھتا ہے, کبھی ان کو حاجی سمجھتا ہے, کبھی ان کو حاجی سمجھتا ہے, کبھی مجھے حاجی سمجھتا ہے, کبھی ان کو سمجھتا ہے, کبھی ان کو سمجھتا ہے. تھوڑی دیر ہمارے ساتھ چلا کہ مولانا بڑے خراب آدمی, میں ان کے ساتھ 5 سال رہا ہوں, 5 سال رہا ہوں. یہ بیٹھنے میں ایسے خراب ہے, اٹھنے میں ایسے خراب ہے, کھانے میں ایسے خراب ہے, پہننے تو پوری تفصیل. اب ظاہر ہے کہ چلے اب 5 سال کے بعد کیا کیا آپ نے؟ فوراً ہٹے, فوراً ہٹ گئے, فوراً الگ ہو کر چلے, فوراً الگ ہو کر چلے. دوسرا یاد آ گیا تو پہلا بھی دوسرا سن لے. مرحوم نذیر بنارسی کا شعر ہے یہ, اہل سنت شاعر سے بڑے پائے کہ شاید پوری دنیا میں ان کی شہرت تھی. ایک شعر انہوں نے کہا اور جو اس وقت بہت ہی یعنی چسپا ہے, مار پڑتی ہے تو سب کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں. مار پڑتی ہے تو سب کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں. ایک ذرا فرصت ملی فوراً الگ ہو کر چلے. فرصت ملی فوراً الگ ہو کر چلے. جو فرماتے ہیں فاطمہ آئے تو نسل شافع محشر چلے, یہ مصرع تھا, اس پر ان کا یہ قصیدہ ہے پورا, اس میں یہ شعر ہے. اسی میں یہ بھی شعر آگے مدح کا ہے. اور شیخ حدیث فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے یہ ایام بھی چل رہے ہیں. تو یہ عرض کرنے کا انہی کا شعر ہے, انہی کا شعر ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں. فرماتے ہیں بڑا عجیب و غریب انداز اپنایا انہوں نے, حیرت و ذیلے کی اشارہ دکھایا ہے اور شعر و شاعری اسی کا نام بھی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہو نہ گھر والی, پہلے دوسرا مصرع سنا کے تب پہلا مصرع یاد آئے. ہو نہ گھر والی اگر اچھی تو کیسے گھر چلے. ہو نہ گھر والی اگر اچھی تو کیسے گھر چلے. یعنی آواز سمجھیں, انہوں نے اس مصرع کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ اگر گھر والی اچھی ہوتی ہے تبھی گھر چلتا ہے, اور گھر پہلے چلتا تھا. اب اگر سلیقے کے لوگ ہیں تو گھر اڑ بھی سکتا ہے, گھر کمالات کی طرف پہنچ بھی سکتا ہے. مگر افسوس یہ ہے ہم ایسا رشتہ ڈھونڈتے ہی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے گھر اڑے, بلکہ چلتا بھی ہے تو لنگڑی انداز میں چلتا ہے. جو اسپیڈ ہونی چاہیے اس کی وہ بھی نہیں رہ پاتی ہے. سلمان پڑھتے محمد والے میری ساتھ سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کیا یہ بولے جا رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا مقصد ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اب اس وقت ایک موضوع کے انداز میں ایک طریقے سے مجلس نہیں پڑھی جا سکتی. اس وقت مختلف خیال اور مختلف مزاج اور مختلف ضرورتیں ہیں جس کے اوپر بہرحال روشنی ڈالنا ضروری ہے. اس لیے وہ درمیان میں جو مار پڑتی ہے تو سب کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں. اور اس کے بعد ایک طرف کیسا اللہ یاد آ رہا تھا کرونا کے زمانے میں, اللہ یعنی ہم اور ہمارا دوست اللہ, بقیہ کچھ نہیں تھا. اور پھر جو آزادی مل گئی پھر بیچارہ اللہ کی نالے پھر اپنے میں جاتے ہیں, پھر اللہ کی نالے ہو گیا اور ہم اپنے راستے پہ آ گئے. تو وہی مار پڑتی ہے تو سب کہتے ہیں ہم سب ایک ہیں. جہاں ذرا سا شدت آئی یا اللہ, اور جہاں ذرا سا آزادی ملی فوراً غرور, تکبر, گھمنڈ, سربلندی, جتنی نجاست ہے سب اپنے سر پہ لاتے چلتے ہوئے دکھائی دیتے. توجہ فرماتے ہیں. تو میں نے کیا کہ قرآن کو حاضر ماننا, چاہے ساکت اور چاہے ناطق. 5 سال آپ میرے ساتھ رہے, ہٹ گئے, 5 سال میرے ساتھ رہے, میری زندگی اتنے کاٹ گئے. کہتا بڑا بزرگ ہمارے سامنے موجود ہے, کہ یہ تو بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں, بزرگی دیکھ کر کے
بہت سے لوگ بزرگی کے میں چچا میاں آپ کی بلندی کا اعتراف ہے مجھے، لیکن لوگ جو ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے بہت سے لوگ بزرگی دیکھ کر کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ ہم سے بھی چھوٹے دکھائی دیتے بات متوجہ نہ ہو تو کیا کب بزرگی دیکھ کے آگے بڑھے، اور بڑی بزرگی کا شور، بڑا بزرگی ہمارے یہاں بھی اچھا فلاں عالم بڑے بزرگ ہیں، بھائی بزرگ ہیں کچھ کیا بھی ہے، کچھ کیا ہے، کچھ بتایا ہے، کچھ سمجھایا ہے، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے بزرگ، نہ کوئی تحریر چھوڑی ہے نہ کوئی کردار چھوڑا ہے، تو ایسی بزرگی سے کیا فائدہ ہے؟ ایسی بزرگی سے کیا فائدہ؟ تو کچھ لوگ بزرگ کے ساتھ بھی چلے، کہا کچھ دن بعد پھر ہٹ گئے، کیا کہا؟ کہا یہ تو دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ سجدے کے نشان بھی ہے، گاڑی وغیرہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، اور نماز بھی پانچوں پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد روزہ بھی رکھتے ہیں، سب بہت زندہ قرآن بہترین انداز میں تلاوت کرتے ہیں، مگر صاحب بڑے لالچی آدمی، بڑے لالچی آدمی، بہت خراب آدمی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ لالچی آدمی جب حج کرنے جاتا ہے تو انگلیوں کے بیچ میں کیا دکھائے گا؟ یہ سارے لالچی جو دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے کہا بڑا مجمع حضور آقا حج میں آیا، وہ کہا مجمع کا حاجی تو دو ہی چاہ رہے ہیں، کہا یہ کیسے کہتے ہیں اتنے سارے حاجی، تمام شکلن حاجی ہیں، شکلن حاجی، میں اپنے نفس کو خطاب کرتا ہوں، میں شکل میں حج کر کے آ گیا ہوں، میں شکل میں حاجی ہوں، مگر ہمارا کردار کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو حاجی کتنے ہیں تو دونوں مجھے کو درمیان دیکھو تو دکھایا، تو کہا تو زیادہ تر بندر، سور، بلی، کتے سب دکھائی دے رہے ہیں، اور دو ہی چار بیچارے دکھائی دے رہے ہیں۔ ارے باپ تو ہمارے گاؤں کے بڑا بزرگ تھے، پٹھان جی تھے، وہ فلاں نیتا جی تھے، وہ فلاں دولت میں سب الٹے سیدھے دکھائی دے رہے ہیں۔ لالچی کے اوپر بات آئی تھی تو بندر یاد آ گیا تھا، ورنہ یہ بات سامنے نہیں آئی تھی۔ سلوات پڑھیں محمد۔ لیکن صاحب لوگ بھی پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے، اور ہماری بھی خواہش ہے کہ تھوڑا ہم سے قریب آ جائیے، اور تھوڑا جب جا بجا ہو جائیے گا تو کچھ طبیعت میں تبدیلی بھی پیدا ہو جائے گی۔ ایک بار دعا سلوات پڑھیں محمد والے محمد، ذرا سا ہمت کیجیے، پڑھتے آئیے۔ ذہن و شعور و فکر و فراست اور عمل کے اعتبار سے نہ صحیح فزیکلی ہی بڑھائیے۔ کیا بات ہے، سلوات پڑھیں محمد والے۔ تو چچا جی کے ساتھ دیکھے بھی اب نشان ہو گئے، کہا ہم ان کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے ساتھ دیکھنے میں تو بہت آگے دکھائی دے رہے تھے، پورے ٹانڈا میں آ کر اور یہ صاحب فلاں پورے ہندوستان بڑے اونچے آدمی، اور یہ فلاں مولانا اور سید اور فلاں جگہ سب لگا ہوا بڑے اونچے آدمی، لیکن جب کچھ دن رہے تو کیا ہوا؟ واپس چلے آئے۔ مددگار وہ ہے، سلوات پڑھیں محمد اور یہ لیکن اللہ بھی تو کوئی چیز ہے، کیا بات چلتے اور اس کے بعد پھر بھول جاتے، اس کے ساتھ جا رہے ہیں کیسا بڑے نیتا ان کے ساتھ ہونا، یہ دو چار چشمہ سے منگراہ سے بنا دیا، سیکھنے کے وقت سیکھنے کے لیے نہیں، کچھ ان سے اینٹ لے، کچھ ان سے اینٹ لے۔ تو جب وہ جاننے والا جس کے پیچھے چلنے میں جانتا ہے یہ سب اینٹنے والے چل رہے ہیں، تو وہ اسی حد تک کی بس اینٹنے ہی کی حد تک رہ جائیں، کچھ آگے نہ پائیں۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے درمیان ہر آدمی ہلکی چمک دیکھ کر کے اپنے لیے روشنی سمجھ لیجیے، آج ہی نہیں، یہ شروع سے لے کے آج تک کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں دیکھا آدر اپنی بڑھتے گئے، اسی کو مرزا غالب نے سمیٹ کے کہہ دیا، توجہ کیا نے اسی کو سمیٹ کے کہہ دیا ہے، چلتا ہوں تھوڑی دور، چلتا ہوں تھوڑی دور یا تھوڑی دیر، ہر ایک تیز رو کے ساتھ، چلتا ہوں تھوڑی دور یا تھوڑی دیر، ہر ایک تیز رو کے ساتھ، جو بھی تیز چلتا ہوا دکھائی دیا اس کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر بعد میں دیکھا کہ ان کا ساتھ ہمارا ساتھ نہیں ہو سکتا، پھر کیا کہتا ہے؟
ہم مددگار ہیں، اللہ کہہ رہا ہم تمہارے ناصر و مددگار اور تمہارے سرپرست ہیں، اللہ کہہ رہا سب ہمارے پاس ہے، مگر تم ان کو سمجھ رہے ہو تو یاد رکھو بھٹکتے رہ جاؤ گے، کبھی جب تک صحیح رہبر نہیں ملے گا تب تک تم منزل کمال تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ سلام پڑھے محمد، پہچانتا نہیں ہوگی راہبر کو میں۔ اب آپ غور فرمائیں، زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو آپ، چاہے علم حاصل کرنا چاہتے ہو، چاہے عبادت گزار بننا چاہتے ہو، چاہے آپ بہترین فنکار بننا چاہتے ہو، چاہے آپ بہترین تاجر بننا چاہتے ہو، چاہے آپ بہت بلند انسان بن کر کے کائنات میں اپنے فن اور ہنر کا لوہا بنوانا چاہتے ہو، تو یاد رکھیں چاپلوسیوں سے کام نہیں چلے گا، قرآن کو رہبر مانیے، اور قرآن نے جن کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے ان کے پیچھے چلتے رہیے گا۔ ہمیں بتائے دنیا میں کوئی ایسی قرآن پر عمل کرنے والی کہ جس نے اتنی دولت کمائی ہو کہ جو ملیکۃ الحرم کہلائے۔ تو اگر کوئی بات تعلیم بننا چاہتا ہے اور شہزادی کے اصولوں، شہزادی کے نظریات، شہزادی کے مزاج سے واقف نہ ہو تو وہ روپیے کا خرابہ تو اکٹھا کر سکتا ہے، روپیوں کا مزبلہ تو اکٹھا کر سکتا ہے، مگر وہ سونے اور چاندی کے سکے نہیں جمع کر سکتا جو لوگوں کے بدن میں خون بن کے دوڑنے لگے، جو لوگوں کے بدن میں خون بن کے دوڑنے لگے۔ ان کے پاس روپے ہوتے ہیں اگر خون بن کے نہیں دوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے جناب خدیجہ سے بیٹھے ہوئے تھے، سست، کہا میرے سرور و سردار آپ کیوں اس طرح سے سست بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے پریشان بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہا مدینے میں مسلمان بھوکا ہے، یہودیوں نے قرض دینا بند کر دیا، مال دینا بند کر لیا، پیسہ دینا بند کر دیا، سارا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے اسلام لانے کے وجہ سے، اسلام لانے کی پریشانیوں سے۔ اب یہ کہنا تھا رسول نے مانگا نہیں پیسہ، توجہ فرمایا، مانگا نہیں پیسہ۔ شوہر کی غیرت ایک اپنی جگہ ہوتی ہے اور زوجہ کی وسعت قلبی اپنی جگہ ہوتی ہے، توجہ فرمائے۔ جب تفاہم ہوتا ہے تو اتنا منظر دیکھنے کے بعد اتنا سب درہم و دینار اکٹھا کر دیا کہ ادھر کے لوگ ادھر دکھائی نہیں دے رہے تھے، توجہ فرمائے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں دکھائی دے رہے تھے، اور کہا اے میرے سید و سردار یہ سب لے جائیں، اس لائن اور اس چینل سے بنتا ہے تو اس کی دولت ایسی بن جاتی ہے کہ قرآن اس کا قصیدہ پڑھتا ہے، قرآن تعالی کائنات کا اس کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے۔ سلام پڑھتے تو ہمارے پاس رہبر کے لیے ہم پریشان ہیں، اور الحمدللہ اس میں میں بار بار کہتا ہوں کہ یہاں میں جسوں میں پڑھ چکا ہوں، اس میں کون ایسا نہیں جو نہیں چاہتا کہ ہم ہی آگے رہیں، ہے انوار بھائی؟ کوئی ایسا ہے بہت مشکل ایسا ہے کہہ دے منہ سے کہ نہیں ہم آگے نہیں رہنا چاہتے، پیچھے رہنا چاہتے، لیکن سب کے دل میں تمنا ہے کہ ہم ہی ان سب کو لیڈ کریں، ان سب کو لیڈ کریں ہم ہی۔ لیکن ہادی اور رہبر کی خود ایک مجبوری اپنی حالت، نیچرل اور فطری مجبوری ہے کہ ہوگا تو ایک ہی ہوگا، کیا بات، ایک وقت ہوگا تو ایک ہی ہوگا، چاہے اس کے اندر سارے لوگوں کے اندر صلاحیت موجود ہو رہبر ہونے کی، مگر سب بن نہیں سکتے، ایک وقت میں ایک ہی عملی طور پر رہبر ہوگا، ہادی ہوگا، سب بن نہیں سکتے۔ تو اب آؤ، چاہت سب کے دل میں ہے کہ سب بنے، خواہش سب کے دل میں ہے سب بنے، تو عزیزان گرامی سب بننے کی خواہش کی وجہ سے آج ہمارا یہ شیرازہ بکھرا ہوا ہے، آج ہم ہر میدان میں پیچھے دکھائی دے رہے ہیں، اقتصاد کے میدان میں ہم پیچھے ہیں، علم و کمال کے میدان میں ہم پیچھے ہیں، دولت و سرمایہ کے میدان میں ہم پیچھے ہیں، قوت کے میدان میں ہم پیچھے ہیں۔
ایسے موقع پہ کوئی واقعی اللہ کی کبریائی کا احساس اور وجود اپنے دل میں اتار کر کے اسلام کا صحیح استعمال کر کے اگر بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے تو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس میں ہماری عادت ہی ہے کہ ہم چاہتے نہیں بلند ہونا، ہم آگے بڑھنا نہیں چاہتے، ہم ترقی کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ باتیں ظاہر ہے کہ کوئی ذاکر سمجھدار ذاکر میں جتنے ہیں کوئی اس طرح کی مجلس نہیں پڑے گا۔ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے مجلس کا خون ہو جانا، جہاں 10 مرتبہ واہ واہ نعرے حضور نہ دکھائی دے تو سمجھیے کہ مجلس، یا نعرے تکبیر نہ دکھائی دے، نعرے رسالت نہ سنائی دے تو سمجھیے کہ وہ مقرر کمزور ہو گیا۔ تو یہ ہمارا مزاج، ہماری وجہ صرف بنیادی یہ ہے۔ کوئی کسی طرف تقریر کر رہا ہے، کوئی بات بتا رہا ہے، لیکن اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسے قائد نہیں مانا اور اس کے کہنے پہ نہیں چلے جس کے کہنے پہ چلنا چاہیے۔ ہم ہمیشہ خود کو قائد مانتے ہیں، ہمیں اگر خود کو بھی مان رہے ہیں تو جو عقل کہہ رہی ہے، عقل بھی تو بڑی صاف ستھری رکھنا پڑتی ہے، ان سے لے کے عقل تیار ہو گئی، ان سے لے کے عقل تیار ہو گئی، ان سے لے کے عقل تیار ہوئی، پیدا ہوئی تھی تو کوئی اور عقل تھی اور بڑھتے بڑھتے کوئی اور عقل ہو گئی۔ توجہ فرمائیں، آغوش سے اسلام میں پڑھی، آغوش سے قرآن میں پڑھی، توجہ فرمائیں، تو وہ بعد میں وہ عقل کوئی اور بن گئی۔ لیکن جس نے خود قرآن کو آغوش میں پالا ہو، جس نے خود قرآن کو آغوش میں پالا ہو، جس نے خود رسالت کو آغوش میں پالا ہو، جس نے خود امامت کو آغوش میں پالا ہو، اب آپ سوچیں کہ اس کی عظمت کیا ہوگی۔ دیکھیں آج ہمارے درمیان واقعی معنوں میں قیادت کا بڑا فقدان ہے، قائد کوئی نہیں، اور جب تک قیادت نہیں ہوگی، اور قیادت کی ضرورت یہ ہے، قائد تو بننے کا سب کو شوق ہے، اپنی نیند، اپنا چین، اپنی ضرورتیں، اپنی خواہشات، اپنے بال بچوں کو سب کو اس راہ میں قربان کرنے کی طاقت اگر رکھتا ہو تبھی وہ حاوی بن سکتا ہے، تبھی وہ قائد بن سکتا ہے، تبھی وہ رہنما بن سکتا ہے۔ اگر یہ قوت نہیں ہے تو یہ خواہش اپنے سینے میں دفن کر لیجیے۔ سلام پڑھتے محمد والے نبوت کے سہارے سے پڑھی لیجیے سلوات۔ نبوت کے عہدے کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف نہیں بلایا۔ بڑی خاص بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، نبوت یہ نہیں کہ ہم نبی ہیں ہماری بات سنو، ہے ہم نبی ہیں ہماری بات سنو، یہ نہیں کہتا، بلکہ ہم انسان اور بشر ہیں ہماری بات سنو۔ توجہ فرمایا، ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں ہماری بات سنو۔ بشر ہو کر، انسان ہو کر انسانیت کے کمالات کو دکھایا تو نبوت آپ کے قدموں سے ہی بڑھ گئی۔ توجہ فرمایا، تب نبوت آپ کے قدموں سے لگتی ہے۔ نبوت کے ذریعے سے رسول کا عہدہ نہیں بڑھا ہے، بلکہ ان کے اقدام اور عمل کے ذریعے سے نبوت پہچانی گئی ہے۔ تو ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں تو ان کے کردار کو اپنا کر کے ہم اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام پہچانوانے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ اسلام کے ذریعے سے ہم خود کو پہچانوانے کی کوشش کریں۔ سلام پڑھتے محمد۔ ہمارے درمیان رسول اللہ نے وہ کریکٹر پیش کیا کہ خود رسول اللہ یہ نہیں کہ نبوت کے ذریعے سے پہچانے گئے، تو سب تو بعد میں سب سامنے آیا کہ یہ ہوا، پہلے انہوں نے وہ کام کیا ہے۔ کہاں کوئی کام کرتا ہے؟ اب تو ایک ہی کام ہے، بڑا بڑا اہل سنت حضرات کا بھی اجتماع ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں بڑی بڑی شبیداریاں اور جلسے اور میلاد اور مجلس سب ہوتی ہے، کاہے کے لیے؟
اسلام اور سیرت رسول، سیرت اہل بیت کو عام کرنے کے لیے۔ اب بتائیے کہ کوئی پروگرام ختم ہونے کے بعد جلسہ ہو، اجتماع ہو، جلوس ہو، میلاد ہو، مجلس ہو، شب بیداری ہو، کوئی کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے کہ صاحب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، ہم اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہم مسلمان بننا چاہتے ہیں، اور کام سب کس لیے کر رہے ہیں؟ تبلیغ کے لیے کر رہے ہیں۔ سن لیجیے، یہ بھی یعنی سارے کام تبلیغ کے لیے، کوئی تبلیغ ازا کے لیے کر رہا ہے، کوئی سیرت اہل بیت کی تبلیغ کے لیے کر رہا ہے، کوئی سیرت نبی کے ذریعے سے تبلیغ کر رہا ہے، کوئی سیرت قرآن کی تبلیغ کر رہا ہے، تو ہو کیوں نہیں ہے؟ ہمارا صرف ایک کام رہ گیا کہ ہم مسلمان اور شیعہ کیا سنی بنے ہیں، ہمیں صرف اتنا ہی کام آپ کا نہیں ہے، بنانا بھی پڑے گا آپ کو۔ ایک کام پہ لگے ہیں کہ وہ بھی کام ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، مجلسی صاحب، وہ بھی کام ہم سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے کہ ہم خود سے صحیح مسلمان اور صحیح شیعہ یا جو بھی کہہ لے صحیح سنی بنے ہیں، تو جب خود ہی نہیں بن پا رہے تو بنائیں گے کیا؟ اور کام یہ دونوں ہے ہمارے ذمے، ایک کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، توجہ بھی نہیں ہے اور ہم بدنام بھی ہے کہ تبدیلی مذہب کرا رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا ستم ہے، یہ کتنا بڑا ستم ہے، یعنی ہم کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں۔ افسوس ہے، لیکن دشمن اتنا ہوشیار ہے کہ پہلے ہی سے پروپیگنڈا کیے رہو، اگر خدا نخواستہ کچھ کر گئے تو کیا ہوگا، کچھ کر گئے تو کیا ہوگا، لہذا پہلے ہی سے کہتے رہو۔ تو عزیزان گرامی، ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم خود بھی مسلمان بنے باقاعدہ طریقے پر، اور اتنی ہمیں ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام کی طرف بلائے۔ کاہے سے بلائے بتائیے؟ قرآن لے کے ٹہل ٹہل کے سنا ہے، یا صرف ٹہل ٹہل کے کہتے لیے نماز پڑھی روزہ رکھیے؟ جتنے بھی بدماش ہیں وہ بہت زیادہ پرہیزگار دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر پرہیزگار بدماش نہیں ہوتا، پرہیزگار بدماش نہیں ہوتا، لیکن پرہیزگار جو بھی دکھائی دے وہ پرہیزگار نہیں ہوتا، یہ بھی طے۔ یہی تو راستہ ہی ہے ادھر آنے کا، یہی تو راستہ ہی ادھر آنے کا۔ پوچھا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آپ کے سامنے، تو بس جلدی سے میں جس تمام کا جوالہ ہوا ہے، نہ سمجھے میری طولانی ہو جائے گی، وہ کہ کس طرح سے لوگ بدلے، کیسے؟ پیغمبر نے کہا لا تصلح ہو، کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی، عوام امتی، میرے امت کے جنرل عوام کی، کیا سمجھے؟ لا تصلح ہو عوام امتی الا بخواسها۔ اب یہ بڑی پریشانی پڑی، عام لوگوں کی کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ خاص لوگ ٹھیک نہ ہو جائیں، جب تک کہ خاص لوگ نہ ٹھیک ہو جائیں۔ خاص لوگوں کے تو مولوی بھی ہاتھ نہیں ڈال پاتا آسانی سے، پولیس ایس پی ڈی ایم بھی ہاتھ نہیں ڈال پاتا، خاص لوگ اللہ تصلح عوام امتی الا بخواسها، میری امت کے عوام ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ خاص لوگ مین لوگ نہ ٹھیک ہو جائیں۔ قیل فمن خواص امتی یا رسول اللہ، تو پوچھنے والے نے پوچھا یہ مین لوگ کون لوگ ہیں بھائی، یہ خاص کون آدمی ہیں؟ یہ بھی تو کلیئر کرتی ہے کون خاص لوگ آدمی ہیں۔ ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ کوئی سمجھ جائے کہ ہم خاص، کوئی کہہ رہا ہم خاص، کوئی کہہ رہا ہم خاص ہیں، الگ الگ قسم کے خاص لوگ، الگ الگ طرح کے خاص لوگ، الگ الگ طرح کے خاص لوگ، ہر طرح خاص لوگ۔ یہ اصل نماز ظہر کا 11:44-45 ٹائم ہے تمام جگہوں پر، اگر آپ دیکھیں گے تو زوال کا وقت 11 سے 12 کے بیچ ہی میں ہے، باقی تو سب کو اختیار ہے، جہاں تک وقت وسیع ہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اصل والی بھی جو ہوئی تھی وہ بھی وقت سے نہیں ہوئی تھی۔ صلوات پڑھے محمد تو ہماری امت کے عوام کی اصلاح نہیں ہو سکتی
جب تک کہ میل لوگ نہ ٹھیک ہو جائیں. قیل فمن خواص امتی یا رسول اللہ کہ یہ میل لوگ کون ہیں؟ اس میں پہلا نام وہی لوگ ہیں جو سب کے سب رہبر بننا چاہتے ہیں. لیڈر، رہبر، نیتا، قائد، جو بھی کہہ لیجیے، مولانا بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو. کیا خبردار یہ کون خاتون ہے؟ کال ملوک. یہ جو لیڈر ٹائپ کے لوگ ہیں، یہ نیتا ٹائپ کے لوگ جو ہیں، یہ جو آگے آگے چلنے کا شوق رکھتے ہیں، یہ جو سب کے لیڈر بننا چاہتے ہیں، یہ ہی خاص لوگ ہیں. ہماری امت کے خاص لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں. تو اگر خاص لوگ امت کے ہیں تو ان کی خرابی کہاں سے آئے گی؟ ابھی خاص ہیں لیکن پیغمبر نے کہا ان کو پہلے ٹھیک کرنے کی سب انہیں کو پیچھے چلیں گے نا. جب آگے والا خراب خشتے اوپر کر لحاظ بیمار پہ تاثریا کی نظر دیوار پر، اگر آگے والا خراب تو پیچھے سب خراب. تو الملوک کہا بادشاہ جتنے بھی ہیں، حاکم جتنے بھی ہیں، جتنے بھی آگے چلنے والے ہیں، یہ سب خاص لوگ ہیں. تو پوچھا کے ساتھ خاص لوگ یہ کیا کال ملوک کو کر رائی. یہ جو نیتا ٹائپ کے لوگ ہیں یہ چرواہے کی طرح سے ہیں. چرواہے کی طرف سے ہے. کہیں کا مطلب کہ ان کے پاس بھیڑیں جو پالی گئی ہیں، یہ جو بھیڑیں پالتے ہیں 200-400، کہ یہ جو چرواہا ہے تو چرواہے کی کیا ذمہ داری رہتی ہے؟ بھیڑوں کو کھانا دینا، ان کو پانی دینا، ان کو بیماریوں سے بچانا، ان کی ضروریات کو پوری کرنا. کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے بھیڑ سر جھکا کے چلنے والی ہے. عوام بھیڑ کی طرح ہوتی ہے، عوام بھیڑ کی طرح، اور خاص لوگ اس طرح کے لوگ کر رہے ہیں آگے چلنے والے چرواہے کی طرح. تو سب سے زیادہ رائی کی رائی کا ورد کیا ہے کہ کھانا چاہے نہ ملے، پانی نہ ملے، مگر سلامتی کے ساتھ رہتے. یہ بھیڑے جو پالے ہوئے ہیں کھیتوں میں بیٹھا تھا، دیکھا نہیں لگی لیے ہوئے گھریڑیا لے کے چلتا ہے نا، 200 بھیڑوں 400 بھیڑوں کو لے کے پوری لائن ہے، ان کو سنبھالنا ہے، لے جا کے چلانا ہے، تو ان کو لے کے جاتا ہے. تو اس کی ڈیوٹی سب سے زیادہ کیا ہے؟ جاگتا رہے خود. کہیں رات کو کوئی بھیڑیا آئے اور کسی ایک بھیڑ کو بھی نقصان پہنچا گیا تو پھر وہ رائی نہیں ہے، وہ چرواہا نہیں ہے، وہ چرواہا نہیں ہے. اسی کی اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تحفظ فراہم کرے، اسے بچائے. اللہ تعالیٰ کو فرمائے الملوک کالراعی، جن کے بھی دل میں شوق ہو کہ ہم معاشرے کی، ہم قوم کی ہدایت کریں، تو پہلے وہ رائی کی صفت اپنے اندر پیدا کرے. کھانے کا لحاظ رکھے، قوم کھائے گی کیا، قوم پہنے گی کیا، قوم پڑھے گی کیا، قوم محفوظ کیسے رہے گی. تو رائی کی ڈیوٹی یہ ہے. مگر اس کے بعد جو خطرناک جملہ ہے وہ یہ سن لے، الملوک کالراعی. سب نہیں پڑھوں گا، اسی میں شاید رک جائے میں. الملوک کالراعی، آگے چلنے والا چرواہے کی طرح ہوتا ہے. پھر پیغمبر فرماتے ہیں فیضا کان الراعی ذئبا، پس اگر چرواہی بھیڑیا بن جائے، آپ سو رہے ہو نہیں کہتا، اگر خود چرواہا بھیڑیا بن جائے، فکیف یرعی الغنم، تو پھر بھیڑوں کو کیسے چرائے گا؟ وہ تو کھائی جائے گا، اس کو مار ڈالے گا، اس کو ختم کر ڈالے گا. پوری دنیا کے جتنے بھی لیڈر ہیں سب کے لیے یہ تلوار ہے، یہ جملہ تیر ہے، بم ہے. یہ جملہ کیا؟ فیضا کان الراعی ذئبا، اگر چرواہا ہی بھیڑیا بن جائے، فکیف یرعی الغنم. تو اللہ کو فرمائے ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما، ہمارا رہبر، ہمارا آگے چلنے والا شوق ہدایت، شوق رہبریت، شوق قیادت لے کے آگے بڑھنے والا اگر خود ہی بھیڑیا بن جائے، ہم بچے رہے، ہمارا مکان بچا رہے، ہمیں پی ایس سی پولیس بچائے رہے، امت بھاڑ میں چلی جائے. الحمدللہ ایسے ہی لوگوں کو آج کل زیادہ قائد لوگ ترتیب کر رہے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو زیادہ رہنمائی دی جا رہی ہے. کیوں؟ یہ کہ ان کا وہ کیا بولتے ہیں گلیمر ہے، گلیمر، ان کا گلیمر، وہ ادھر ہٹو بچو ادھر، یہ سارا معاملہ. تو علی گرامی
साहब ऐसा है कि आप घबराए ना, हम वहाँ लड़वा देते हैं, हम गोली चलवा देते हैं, मार देते हैं। ये है खून पीने वाली क़यादतें, आगे चलने वाली ये मिजाज जो बना हुआ है, ये कुरान को हादी न समझने की, ये हामिल कुरान कुरान नाज़िल को हादी न समझने की वजह से कुर्बान जाए सारी दुनिया के लीडर और हाकिम मौलाए कायनात की उस आखिरी लम्हात की वसीयत को पढ़े, जिसे टाइम डिक्लेरेशन कहा जाता है, जिसे नज़ाई बयान कहा जाता है, जिसे बाकी हुकूमतों ने भी कहा है अगर कोई मरते वक्त बयान दे रहा है तो सच बयान दे रहा है। तो जो उम्मत का बाप भी दुनिया से जा रहा है, जरूरत लग चुकी है, आखिरी लम्हात में है, और उसके बाद वो वसीयत क्या करके जा रहा है, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, तुमसे वसीयत है, तमाम दुनिया में जिन जिन तक मेरी ये बात पहुंच जाए उन सब से वसीयत है। मुसलमानों का चौथा खलीफा, आलम शियत का पहला इमाम क्या कहता है? कहता है अव्वल तो किसी को आखिरी लम्हात में उम्मत की फिक्र ही नहीं होती। क्या बात है। ये तारीख़ आलम का पहला रहमा है, जिसे आखिरी लम्हात में अपने यतीम नहीं आए, दुनिया के यतीम याद आए हैं। ये तारीख़ आलम का पहला रहमा है, जो आखिरी लम्हात में मरते दम तक ज़रूरत लगने के बाद जिसने कहा हो कि देखो मिलजुल के रहना, मुत्तहिद हो के रहना, खबरदार अलग न होना, अलग हो गए तो तुम याद रखो तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी, तुम्हारी आरज़ुएं कबूल नहीं होगी। और उसके बाद फिर अल्लाह फरमाते हैं, अभी मैं उस नुक्ते पे नहीं पहुंचा हूं जिसे मुझे बयान करना है। मौला अली फरमाते हैं जालिम का दुश्मन और मजलूम के मददगार बने रहो, इसी जुमले पे ठहर जाइए तो क्या होता का जो जुल्म करता है न्यूसेंस क्रिएटर ही को लीडर माना जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। यानी सही रास्ते पर चलने वाले को गिरा देने वाले को या कुछ पैर में उलझा देने वाले को ये लीडर समझा जाता है। तो और मौला क्या कह रहे हैं, जालिम के दुश्मन बने रहो, मजलूम के मददगार बने रहो। कितने लोग बनते हैं, बल्कि कभी कभी अपने गुरूर घमंड और तकब्बुर में, आलिमाना चाहो जलाल के रोब में देखे, कभी कभी हल्का सा भी अगर जुल्म हो गया, मसलन मैंने चलते वक्त कभी निकलते वक्त किसी को धकेल भी दिया, जरा कोने लगा कि मैं आगे चल जाऊं, तो ये भी जुल्म निज़ाम शरीयत को बर्दाश्त नहीं। जालिम के दुश्मन बने रहो और मजलूम के मदद, ये आखिरी वसीयत है, ये आखिरी वसीयत है। अब आप सुने वो लोग जो खून पी करके लीडर बनना चाहते हैं, सुने इस जुमले को गौर से सारी दुनिया के लोग। आज तो खून ही बन गया है लीडर बनने के लिए, मारो, गिराओ, दबाओ, कत्ल करो, इस मुल्क पे हमला करो, उस मुल्क पे हमला करो, वहां बढ़ो, उनको मारो, जितना मारते जाओगे अजीबोगरीब मरहला है, ये भी अजीबोगरीब मरहला, जितना मारते जाओगे तुम्हारी हुकूमत बढ़ती जाएगी। हालांकि ये समझता, ये समझ ले जमीन पर हुकूमत बन सकती है मगर दिलों में हुकूमत, दिलों में हुकूमत नहीं बन सकती है। आज सारी दुनिया ये जो असलहे बना रही है, ये असलहों का अंबार जो लगा हुआ है, ये असलहा बेचने का जो होड़ लगी हुई है, ये मजलिस है, मजलिस ये न समझिए कि कोई तकरीर है, लफ्ज़े न दे दीजिएगा कि रिफॉर्मर बयान था तो फला बयान था, ये लफ्ज़े नहीं है, ये मजलिस है। सुने, सारी दुनिया असलहे बना रही है, बेच रही है, मजलूमों को बेच रही है, मजलूमों के जरिए, मजलूमों को मारने के लिए, मजलूमों का खून निचोड़ करके बेच रही है असलहे, और हम अंधे बने हुए नमाज में गफलत नहीं है, नमाज पढ़िए सारा जुर्म जाए, सारा जुर्म जाए। अब आप समझे ये आलम है, असलहे इकट्ठा है, सारी चीजें इकट्ठा है, ये बेचे जा रहे हैं, ये सारे असलहे काहे के लिए बने हैं? आप लोगों को दिल मुतवज्जे करने के लिए सलवात पढ़वाना चाहते हैं। हालांकि बस अब बिल्कुल जब एक काम हो चुका है, बर्दाश्त करते करते आप लोग वाकई आपकी बर्दाश्त की दाद दे रहा हूँ कि आपने वाकई सुना, और इस बर्दाश्त में और ताकत पैदा करने के लिए एक और सलवात पढ़े। सारी दुनिया में असलहे बन रहे हैं, वो बेचे जा रहे हैं। एक शुरू
اور دنیاوی اعتبار سے یہ چاہتا ہے کہ کمزور زندہ نہ رہ پائے. یہ اسلحے، یہ ساری ایجاداتیں، یہ میزائل، یہ توپ ٹینک، کیوں؟ یہ طاقتور کو مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف کمزوروں کو مارنے کے لیے ہے. اب یہاں پہ یہ جملہ کرنا چاہتا ہوں، اتنے سب کے باوجود اگر آج کمزور زندہ موجود ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ہے، کوئی رہبر ہے، کوئی رہنما ہے جو ہمیں بچائے ہوئے ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اسے دیکھنا نہیں چاہتے، ہم اسے سمجھنا نہیں چاہتے. وہ ہمارے بہت قریب ہے، ہم اس کے پاس جائیں، ہم اس سے باتیں کریں، ہم اس سے سمجھیں. دن اور رات گھر میں اسی کا چرچا ہو، اسی کی باتیں ہو، تب تو لگے کہ ہاں آپ نے اللہ اکبر مسجد میں کہا ہے تو گھر میں بھی کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں. اب وہ جملہ سن لیں جو خون پینے والے لوگ خون کے ذریعے سیاستیں کرتے ہیں اور لوگوں اور ملکوں پر اور کس پر کشائی کے چکر میں رہتے ہیں، وہ لوگ سنیں. مولا کائنات کو جب کوفے میں ضربت لگ گئی تو آپ نے فرمایا اپنے قبیلے کے لوگوں سے، کوفہ بھرا ہوا تھا ان کے چاہنے والوں سے، ایسا نہیں تھا، جیسے ہی آواز آئی تو تمام آفت مچ گئی. کہ کیسے ایسے غریب پرور کو، کیسے ایسے رات کی تاریکی میں جو اندھیری کوٹھیوں میں سورج بن کر کے آیا کرتا تھا اس کے سر پہ کس نے ضربت لگا دی ہے، کون کس نے مار دیا ہے. اس عالم میں انہوں نے ضربت کے عالم میں بھی فرمایا، اے میرے بچوں، اے عبد المطلب کے بیٹوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، سنو، اگر میں مر گیا تو خبردار تم یہ اعلان کرتے ہوئے نہ نکل جانا تلواریں لے کر کے کہ ہم علی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم علی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. خبردار مسلمانوں انسانوں کے خون سے ہولی نہ کھیلنا. جس نے مارا ہے اور جتنا مارا ہے اتنا ہی اس کے اوپر ضرب لگانا. ایسا کہاں ہے، ایسا کہاں رہبریت کا شوق ہے تو سیرت رہبروں کی دیکھیں، ذرا دیکھیں سیرت کیا سیرت پیش کی ہے. خدا کی قسم کہا کہ کسی کو نہ مارو، ہم آپ ہوتے لیڈر کہاں مارو، یہ تو بہترین وقت ہے. اب کئی نسل تک ہمارے درمیان قوت اور طاقت اور حمایت اکٹھا ہو جائے گی، مگر جو اللہ کی طرف سے اپنی ذات کے ذریعے سے امامت کو پہچانواتا ہے وہ اور ہوتا ہے جو امامت کے سہارے کے ذریعے خود کو پہچانوانے کی کوشش کرتا ہے وہ اور ہوتا ہے. قائد اسے کہتے کہ نہیں ہمیں مار دیا جائے، ہمیں شہید کیا جائے. یہ جملے کہیں اور نہیں ملتے، وہ میں نے مجلس تمام کروں، یہ تو اسلام کے پالنے والے گھروں ہی میں ملتی ہے. امام حسین نے کیا کہا تھا، امام حسین نے کیا کہا تھا، اگر میرے نانا کا دل میرے خون کے بدلے نہیں بچ سکتا تو اے تلواروں آؤ اور حسین کی گردن کو کاٹ دو. یہ اتنا جرأت مندانہ جملہ، یہ رہتی دنیا تک طاقت دینے والا جملہ، یہ قوت بخشنے والا جملہ آج لوگ سنتے ہیں کیسے اسلام اور مسلمانوں کو بچایا جائے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب ایسے حالات پیدا ہو جائے تو تلواروں کو دعوت دینا چاہیے، آؤ تلواروں کاٹ لے جاؤ گردن کو، اس لیے کہ اب ہمارے خون کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی آج یہاں بیٹھے ہیں، بھائی کبیر صاحب یہاں موجود نہیں ہے لیکن بڑی وسعت قلب کے آدمی تھے، بڑے خاندان کے خاندان پرور تھے، بہت زیادہ بامعرفت انسانوں میں تھے. عزیزوں اس انسان کو ثواب پہنچانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور یہ مجلس ہو رہی ہے. عزیزوں کربلا کا ہم ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ آخرت میں ثواب بھی ملے اور دنیا میں حوصلہ بھی پیدا ہو جائے. ایک بزرگ، ایک بوڑھا جو صبح سے اتنے لاشیں اٹھا چکا ہو، جو اتنے لاشیں اٹھا چکا ہو، کبھی قاسم کا لاشا لایا ہو، کبھی علو محمد کا لاشا لایا ہو، کبھی عباس کا لاشا لایا ہو، کبھی علی اکبر کا لاشا لایا ہو، بڑی جلدی جلدی آگے جملے سن رہے ہیں، مگر کتنا مشکل ہے ان جوان کا لاشا اٹھانا کہ جس کو دیکھ کے حسین کو چھٹنا ملتا تھا، جو کائنات کا یگانہ آزادارو بڑی آسانی سے آپ کہتے تھے کہ عباس کی شہادت کی خبر سن لی ہے، مگر آپ سوچیں حسین جیسے مضبوط انسان نے بھی جب عباس کی آواز سنی تو کمر تھام لیا. ارے
आजादारों लाशों में लाशें लेके आए और उसके बाद आवाज सोचे कि कितना मजलूम इंसान है ये, कितना मजलूम इंसान है। अब उसके बाद आखिरी मर्तबा जब निकला है, कबीर भाई की बेटी भी है, मौजूद है, बेटियां भी है, बेटे भी है, भरा घर है। अजादारों मैं जी चाहता है रुखसती में का मसाल जवाब इमाम हुसैन का पढ़ूं। अरे जब आए हैं आखिरी लम्हात में, अकबर जा चुके हैं और मोहम्मद जा चुके हैं, कासिम जा चुके हैं, सब काम आ चुके हैं। अब हुसैन जहरा का लाल, अली का बेटा, बुतून का फर्जंद आके सरे खैमा पे सर झुका के खड़ा हो गया। आवाज दी, ए ज़ैनब मेरा सलाम दे दो, ए रुकैया मेरा सलाम दे दो, ए रुबाब मेरा सलाम दे दो, ए माँ की करीब हुसैन का सलाम ले लो। अजादारों मेरा काम है इमाम का मसाइल पढ़ना, आपका जी चाहे रो ले और अपने दिल को सुकून दे ले, और न जी चाहे तो बहरहाल दुआ कर ले कि हाँ आका के मसाइल में पढ़ते हुए अगर आप दुआ करते हैं तो अल्लाह कबूल करता है। सो मारो हुसैन के दरवाजे पे खड़े हो गए। अब आप सोचे जिस ज़ैनब ने और मोहम्मद को कुर्बान कर दिया हो, इस उम्मीद में कि मेरा भैया और मोहम्मद के रहते हुए न जाने पाए। अरे जिस कुलसूम ने अब्बास को भेज दिया हो, अरे जिस लैला ने अली अकबर को भेज दिया हो, अरे जब ये आखिरी आवाज सुनी होगी कि हुसैन आया है आखिरी रुखसत के लिए, तो ज़ैनब पे क्या गुजर गई होगी? अरे चाहने वाली बेटी सकीना में क्या गुजरी होगी? आजादारों मैं पूरी बात न पढ़ूंगा। अरे जब रुखसत लेके खैमे से निकले हैं तो चारों तरफ से बच्चे दामन ताने हुए थे। अरे बाबा न जाओ, अरे चाचा न जाओ, अरे मेरे वाली और वारिस न जाओ, हर एक रो रहा था। ऐसे हालत में होता है तेरे खैमा पे आके रुक गए, और उसके बाद एक बच्ची है जो मुसलसल फरियाद कर रही है। जनाबे इमाम हुसैन जब घोड़े पर सवार होते हैं, अब उसके बाद लजा में फरस को सहारा दे के थामने वाला आज अली अकबर है, अब्बास है। हुसैन खामोश होकर सर झुका के कहा, ए रहबार, मजलिस तमाम हो रही है, ए रहबार ये आखिरी मर्तबा तेरे साथ मुझे चलना है, अब इसके बाद तुझे कभी जहमत न दूंगा। अजादारों मगर रहबार आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं तो रहबार को जब बार बार कहा आगे न बढ़ा, तो रहबार ने अपने सुमो की तरफ इशारा किया। हुसैन ने झुक के देखा, क्या देखा? अरे औलाद वाले हैं, आपकी बेटियां आपके पास है, तो क्या देखा? घोड़े के सुमो से लिपटी हुई सकीना बैल कर रही है। ए मेरे बाबा के रहबार, मेरे बाबा को मकतब में न ले जा, सुबह से जो भी गया है वो वापस नहीं लौटा है। हुसैन घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दी सकीना। अरे तुमने तो बाबा को रोशन कर दिया था, मंदिर तमाम हो गई। अजादारों तुमने मंदिर को तमाम कर दिया, तुमने तो बाबा को रोशन कर दिया था। ए बेटी अब तुम क्यों रो रही हो? मैं पढ़ता जनाबे सकीना ने कहा, बाबा ए मेरे बाबा जाओ जाओ, सकीना रोकती नहीं है, मगर एक बात का जवाब दे दे जाओ बाबा। बड़ा मुश्किल सवाल जवाब है। बाप बेटी की मोहब्बत, इसका अंदाजा हो सकता है जिनके दिलों में बेटी की मोहब्बत है और जो बेटियां बाप के प्रस्ताव है। जनाब सकीना ने कहा, बाबा चाह तो रहे हो, मगर एक बात का जवाब देते जाओ। ए मेरे बाबा, आज से तुम्हारी ये सकीना किसके सीने में सोएगी? एक बड़ा मामूली सा सवाल है, मगर ये बाबा परेशान है कि क्या जवाब दे। कबीर अमीर ने कहा है कि जो जवाब दिया है वो गलत किया है। का बेटा आज से उसूल बदल गया है, आज से तुम्हारा भैया पर मेरे पास रहेगा। तुम अम्मा के सीने में सोना, बैठना सुनता था, सकीना आवाज देती है, अरे मेरे बाबा ये क्या कह दिया? मैं आपकी बेटी हूँ, वो अम्मा के बेसर है। नींद आएगी जब आपकी दूध आएगी बाबा। मैं रात को मख्तल में चली आऊंगी। मेरे बाबा जाओ, खुदा हाफिज़, जाओ, खुदा हाफिज़। बाबा तुम्हारे साथ सयालुल लज़ीन ज़लमू अय्युहुम क़लबुन क़लबू अला रहमतुल्लाहि अला क़ौमिन ज़ालिमीन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा
وسر المستودع فیہا آنے والے ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب تاوان ہیں۔ اے میرے معبود اس پاک و پاکیزہ تذکرے کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آنے والے اس نازک دور میں ہمیں بصیرت سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود ہماری فکر، ہمارے شعور، ہمارے ذہن، ہمارے عمل کو اتنا بلند بنا دے کہ ہم کسی ناچیز اور کسی کمزور انسان کو اپنا رہبر نہ سمجھیں۔ اے پالنے والے واسطہ ہے تجھے محمد والی محمد کا مقبول کبیر بھائی کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے بچوں کو صبر عطا فرما۔ پالنے والے اپنے آخری حجت امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آواز انصار فرمانا۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کا دعا مرحوم و مغفور سید کبیر سید حسین صاحب